السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. کل یعنی آج میں جب یہ ولاگ کر رہا ہوں تو کل 4 تاریخ کو ایک بہت ہی اہم کیس، بہت ہی بڑا کیس اور بہت ہی حساس نوعیت کا کیس کل شروع ہونے والا ہے. اور 7 سال 2014 سے اکبر ایس بابر صاحب اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں. دھمکیاں بھی، لالچ بھی اور گالیاں بھی، سب کچھ، ڈیلے ٹیکٹس، بہت کچھ کیا گیا. لیکن آخری وہ وقت کل 4 جنوری ہے اور وہ دن ہے کہ جب یہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن سننے جا رہا ہے. ایک نوٹس چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان کو اور ایک نوٹس اکبر ایس بابر کو دیا جا چکا ہے. تو فورن فنڈنگ کیس میں بہت کچھ بول چکا ہوں. یہ کرسٹل کلیئر کیس ہے. اکبر ایس بابر صاحب بھی بتا چکے ہیں، میں نے بھی پروگرام کیا، ای میل بھی کیا. انشاءاللہ ڈیورنگ پروگرام ایک اور پروگرام کرتے ہوئے ای میل ضرور آپ کے سامنے لاؤں گا جس میں حقائق ہے، ثبوت ہے. خود اسٹیٹ بینک نے 28 اکاؤنٹس اور 4 اکاؤنٹ دے دیے ہیں، اور جو ڈاکومنٹس پی ٹی آئی نے دیا اس میں سے اکبر ایس بابر نے اربوں کی کرپشن نکال کے ثابت کر کے اپنی آڈیٹر جنرل پاکستان کے اپنے آڈٹ کے ذریعے معافی چاہتا ہوں اپنے آڈیٹر کے ذریعے نکال کے الیکشن کمیشن کے دے دیا. اور اب اسکروٹنی کمیٹی نے 70 اجلاس کے بعد 3.5 سال کے بعد ایک ایسے کیس کو جو 55 آپ کے گھنٹوں میں 55 گھنٹے دیے گئے تھے اکبر ایس بابر کو، ان کے 2 آڈیٹرز نے کمپلیٹ کر کے دے دیا. اور پاکستان الیکشن کمیشن کے بعد پاکستان کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک بڑی لمبی لوگ موجود ہیں اور جو بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، وہ 3.5 سال میں ان سے رجوع ہی نہیں کیا گیا. بقول آڈیٹر جنرل پاکستان کے ہم سے رجوع ہی نہیں کیا گیا. تو اگر ان سے رجوع کر لیا جاتا ہے تو یہ کیس 3.5 سال چلتا. ان کو 55 گھنٹے میں انہوں نے کر لیا، آپ 55 نہیں گھنٹے چلیں 100 گھنٹے میں کر لیتی. لیکن اس کیس کو یہ کیس یا تو بری یا پھانسی سے مراد یہ ہے کہ جیل، ڈیفینیٹلی جیل ہے، کیونکہ اس میں میگا کرپشن ہے، اس میں منی لانڈرنگ ہے، اس میں پیسوں کا غبن ہے، اس میں آپ کی جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی اداروں سے، جس میں یہودی ادارے، انڈین ادارے ہیں، انہوں نے پارٹی فنڈ دیا ہے. اس کے ثبوت سامنے آئیں گے. تو کل اگر یہ کیس جس طرح کہا گیا ہے، نوٹس جاری کیا گیا، چلتا ہے اور اس کے اوپر دونوں پارٹی اپنی اپنی چیزیں کرتی ہیں، اور جو موجود ہے اور اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے، حالانکہ ڈی جی لا کے اوپر اکبر ایس بابر کا اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اسی شخص نے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کیس کو ڈیلے کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بہرحال ایک رپورٹ پہلے ہی واپس کر دی گئی، ابھی دوسری رپورٹ ہے، اور اس دوسری رپورٹ میں ان کو لمٹ کیا گیا تھا. دیکھتے ہیں پبلک ہوگی کہ آیا اس میں بھی انہوں نے ہیر پھیر کی، بچانے کی کوشش کی، عمران خان کو میرٹ کا قتل کیا، قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری، لا کی پوزیشن کو خراب کیا، خود ڈی جی لا بن کے. تو یہ وقت بتا دے گا. بھارت تو یہ فورن فنڈنگ کیس کھل گیا ہے، آرگومنٹ شروع، پروسیڈنگ شروع، فیصلے آنے کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. فیصلہ کب آتا ہے؟ بہرحال جہاں 7 سال اس کیس کو اپنے عملی جامہ پہنانے کے لیے، وہاں زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ کیا حیثیت رکھتا ہے. تو گویا مارچ میں فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہ فیصلہ عمران خان صاحب اگر اس میں گلٹی ہیں، جو کہا جا رہا ہے ٹوٹل گلٹی ہوں گے، تو عمران خان صاحب، اسد قیصر، عارف علوی، جو 3 بڑے اہم پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ نااہل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاری ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ان پر فوجداری مقدمات بنیں گے. یہ ہے ایک قانون کی شکل. یا پھر بری ہو جائیں گے کہ نہیں جناب کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. 2 میں سے زیادہ چانسز اس بات کے ہیں. قانون، آئین، معاملات، حالات، سٹے کے پیچھے چھپنا، بھاگنا، ڈیلے کرنا، میرٹ پہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہونا دینا، دھمکیاں دینا، لالچ دینا، یہ سب چیزیں اس طرف لے جاتی ہیں. 12 یہ ہے. اس کے علاوہ
مارچ میں اور کچھ بھی مارچ ہونے والا ہے. ایک مارچ کو آپ کو پتا ہے 23 مارچ پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا مارچ ہوگا, اور صرف یہ مارچ جو کیا جا رہا ہے وہ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے ہے. یعنی عمران صاحب کی حکومت 23 مارچ کی جو مارچ ہوگا اس کے بعد نہیں رہے گی, یہ دعویٰ ہے پی ڈی ایم کا. تو ادھر بھی عمران خان کا مارچ, یعنی عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا مارچ, ادھر آپ کے فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ مارچ میں, تو مارچ میں عمران خان کو فارغ کرنے کا پروگرام. تو عمران خان کو فارغ کرنے کا دو سلسلہ سامنے آیا مارچ میں, ایک پی ڈی ایم کا بھی اور ایک فورن فنڈنگ کیس کا بھی. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تو سفیروں سے ملاقات, مشیروں سے ملاقات ہو رہی ہے. کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب 3 یا 4 ممالک نے ان کی گارنٹی لی ہے, اس میں چائنا کا نام بھی آ رہا ہے, سعودیہ کا بھی آ رہا ہے. بھارت تو وہ آ رہے ہیں اور ان کے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بات ہے. کب آ رہے ہیں جناب؟ فروری کے لاسٹ میں یا مارچ میں؟ کسی نے کہا جنوری میں, کسی نے کہا فروری میں, کسی نے کہا کہ مارچ کے اس بڑے جلوس میں, عوامی کاروان میں وہ شامل ہوں گے. تو یہ اگر آ گئے نواز شریف تو حکومت تو بالکل ہی گر جائے گی. 12 اب مارچ میں عمران خان کا مارچ ہوگا, یا عمران خان کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ فیصلہ کوئی خطرناک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. کیا خطرناک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کسی اہم عہدے کو قبل از وقت اس کو ریٹائر کرنے جا رہے ہیں, یعنی اس کو فارغ کرنے جا رہے ہیں. یہ اختیار ہے ان کے پاس, بالکل ہے اختیار, وزیر اعظم اس ملک کے اختیار رکھتے ہیں. لیکن کیا یہ طریقہ کار جائز ہوگا اس موقع پہ؟ یہ ایک سوال ہے. کیا اس فیصلے کے بعد رد عمل آئے گا؟ زیادہ چانسز ہے, 95% چانسز ہے کہ رد عمل آئے گا. تو اگر رد عمل آیا تو پھر کون جائے گا؟ پھر تو عمران خان جائیں گے. اور اگر رد عمل نہیں آیا اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا اور ان کو کوئی رد عمل نہیں ملا تو کون جائے گا؟ چلے جائیں گے وہ جن کو انہوں نے سیک کرنا ہے, جن کو انہوں نے ریٹائر کرنا ہے, جن کو انہوں نے فارغ کرنا ہے, وہ چلے جائیں گے. اس کے اوپر آ رہی ہے بات چیت. اور یہ پہلے بھی ایک ڈیسیجن لاہور میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا, جو ہم نے بھی بتایا, دوسروں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو قبل از وقت ریٹائر دینا چاہتے ہیں, ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی بات یہاں پہ. تو اگر آرمی چیف کو مارچ میں قبل از وقت, نومبر ہے ان کا, حالانکہ ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے ان کو مزید, ابھی 64 ان کی ایج ہے, ٹائم باقی ہے. لیکن یہ چیز کے بجائے اگر یہاں ان کو فارغ کیا جاتا ہے تو اس کا دو ہی ہے, یا تو وہ چلے جائیں گے یا پھر عمران خان چلے جائیں گے. اور عمران خان جائیں گے تو پھر ایمرجنسی لے کے آئیں گے. پھر تو الیکشن فی الحال نہیں ہوگا اگر ایسے حالات ہو گئے. پھر ایک اور طبقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے دم نہیں رکھتے, اتنی طاقت نہیں رکھتے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں عمران خان صاحب, جو اس وقت خلا ہو گیا ہے, فورن فنڈنگ کیس کھل رہا ہے, آپ کے نواز شریف صاحب سے سفیر مشیر مل رہے ہیں, ان کے آنے کا ہو رہا ہے, مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہونے کی بات کی جا رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی سزا غیر قانونی غیر آئینی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس طرح خود وزیر اعظم نے کہا کہ جناب ان کی سزا تایات نااہلی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری سب چیزیں, اور خود نواز شریف آ رہے ہیں, اور پی ڈی ایم بھرپور 23 مارچ کو ایک جلوس لے کے حکومت کو گرانے جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہاں جا سکتے ہیں, وہ کس سے معافی مانگ سکتے ہیں, اپنی کن باتوں کو جو ہے اس پہ سوری کر سکتے ہیں, اور کیا ان کو سوری ملے گا, یہ بھی ایک سوال ہے. تو سوری کس سے مانگنی ہے؟ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے سوری مانگنی ہے, جن سے ان کا رفٹ ہو چکا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بچا سکتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بچاتی ہے نہیں بچاتی وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ خود مسائل کا شکار ہے, لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بوجھ جو انہوں نے جو بن چکا ہے.
لیکن عمران خان تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑے کمپرومائزز کیے ہیں، تو یہ بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں. وہ جائیں گے اور سوری کریں گے اور کہیں گے جو آپ کہیں سرکار. اب سرکار اگر ان کی بات پہ ایگری کر جائے، دوبارہ ایک مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں ڈس جاتا. عمران خان صاحب کی تو باتیں ایسی ہیں کہ یہ سوراخ ایک نہیں ہے، اس کے تو کئی منہ ہیں، تو پھر تو وہ مومن ہی نہیں ہوا. اور اگر معاملات نمٹ گئے تو یہی عمران خان ہوا ہے کہ طاقت میں آنے کے بعد پھر کسی کو نہیں دیکھتے، نہ محسنوں کو دیکھتے ہیں، نہ دوستوں کو دیکھتے ہیں، نہ جنہوں نے قربانی دی ان کے تنظیم کو دیکھتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے، صرف اقتدار دیکھتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے کہ مارچ میں آ رہا ہے کون، بتا دیا میں نے. مارچ میں جانے کے چانسز کس کے ہیں زیادہ، کون. مارچ میں فیصلہ کن فیصلہ ہونے کے چانسز ہیں. فارن فنڈنگ بھی ہے، پی ڈی ایم کا مارچ بھی ہے، اور یہ سیک کرنے والا بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے یعنی عمران خان کے جانے کا بھی یہ سلسلہ ہے. تو مارچ میں کہہ رہے ہیں، دسمبر بہت امپورٹنٹ تھا، آگے بڑھ گیا، بہت سی چیزیں آگے چلی گئیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ ہے، مارچ میں دسمبر سے پی ڈی ایم بھی اپنا یہ جلوس مارچ لے گئی، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ دسمبر میں کے بجائے اب جنوری میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ چلے گا اب آگے تک، مارچ تک خیال ہے. اور فیصلہ کن ہے، یہاں بھی فیصلہ ہے. اور اسی کے طریقے سے سیک کا سلسلہ ہے کہ جی وہ اگر سیک کرتے ہیں یا ریٹائر علی کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ قریب ترین منتھ میں، نومبر میں جا رہے ہیں تو وہ مارچ میں کریں، تاکہ مارچ میں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر جون، جولائی، اگست نیا چیز، نئے آرڈرز، نئی چیزیں، الیکشن، اینڈ دین پھر 5 سال حکومت. ایک آدمی سوچتا تو ہے نا، اور اپنے لیے کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جی سوری. دیکھتے ہیں ان تمام باتوں میں زیادہ چانسز کس کے ہیں، آپ پر چھوڑتا ہوں. عمران کی مارچ میں مارچ ہو رہا ہے، یا اہم ترین آفیسر کا مارچ ہو رہا ہے، یا پھر نواز شریف اور آپ کے ان کا کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کا مارچ ہو رہا ہے، یعنی مارچ، یا پھر آصف علی زرداری کا مارچ شروع ہو جائے گا. وہ کیسے کہ بھائی اگر فرض کریں قومی حکومت بنانے کی بات ہو گئی تو اس میں تو سب سے فیوریٹ کینڈیڈیٹ چند سالوں کے لیے قومی حکومت، 1 سال کے لیے، تو اس میں نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این نہیں آنا چاہیے گی، شہباز شریف کو سیو کرنا چاہیے گی. مریم کی سزا قلعدم ہو گئی ہے تو ان کو بھی سیو کرنا چاہیے گی. تو آصف زرداری صاحب 1 سال کی حکومت لینے کو تیار ہوں گے، اور شاید میرا خیال ہے اپوزیشن یا پی ڈی ایم عمران خان کی جگہ آصف علی زرداری کے لیے نرم رویہ رکھیں گے. تو مارچ میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، بڑا کھیل شروع ہے. ٹوکدائیں شو یادی، اللہ حافظ.